اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقاصد کیا ہیں تدریس کے؟ کہ طلباء کو اعلان نبوت سے پہلے عربوں میں جاری رسوم و روایات سے آگاہ کرنا، طلباء کو اس امر سے آگاہ کرنا کہ آپ سب نے تبلیغ اسلام کے آغاز میں بڑی مشکلات کا سامنا کیا، طلباء کو سیرت نگاری اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیدہ چیدہ نکات سے روشناس کرنا، طلباء کو مولانا شبیر نعمانی کی سیرت النبی کو مرتب کرنے میں سید سلیمان ندوی کی خدمات سے آگاہ کرنا، طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ پیدا کرنا اور طلباء کو اپنے کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب دینا، نثر پارے کی تشریح کرنے کا انداز سکھانا۔ تو اب ہم سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اخلاق کا مراد سے معنی ہے اچھی عادات، اور ام المومنین یعنی امہات مومنین کی مائیں، تمام ازواج مطہرات کے لیے جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں، درجے پر، عہدے پر۔ معجزہ کہتے ہیں حیرت انگیز چیز، کوئی ایسا حیرت انگیز کارنامہ جس کو کوئی بھی ادا کرنے سے عاجز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار یعنی کہ عاجز، انکساری والے یعنی کہ منکسر المزاج، ملنسار یعنی ملنے جلنے والے، میل جول رکھنے والے، مہربان اور رحم دل تھے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ داد و دہش والے تھے یعنی کہ مہمان نوازی کرنے والے تھے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے والے تھے اور احسان ماننے والے تھے۔ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، امکان بھر یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرتے، درخواست پوری کرتے یعنی کہ سب کی جو بھی ان کے پاس ضرورت لے کر آتا اس کو پورا کرتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا یعنی کہ کسی کو نہ نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی، فیاضی یعنی سخاوت اور دنیا کے مال سے بے تعلقی یعنی کہ لا تعلق ہونا کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی، نقد یعنی کہ رقم قسم کی کوئی بھی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا۔ فدق ایک باغ تھا جو کہ مال غنیمت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے آیا تھا۔ فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا یعنی کہ اتنا اناج تھا کہ 4 اونٹوں پر بھیجا گیا، غلہ اناج۔ اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا یعنی کہ وہ اتنا زیادہ اناج تھا کہ اس کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ذمہ واجب الادا قرض تھا، ادھار تھا، اس کو ادا کیا، پھر بھی بچ رہا یعنی کہ پھر بھی وہ اناج جو تھا وہ باقی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی اور دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے یعنی مہمانوں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطر کرتے یعنی کہ دیکھ بھال کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا یعنی بھوکا رہتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمان کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے یعنی پریشانی تو نہیں۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے اور پھٹے ہوئے جوتوں کو خود گانٹھ لیتے یعنی کہ مرمت کر لیا کرتے تھے۔ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کے بیٹھتے یعنی کہ سب کے ساتھ برابر طور پر بیٹھتے تھے۔ مسجد نبی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا یعنی کہ جس طرح سب مزدوروں نے خندق کھودی تھی غزوہ خندق میں، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودی اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی جیسے وہ گارا وغیرہ بنانے میں مزدوروں کے ساتھ کام کیا آپ نے۔ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یعنی کہ سلوک ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے تھے یعنی کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے۔
اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ مسکین یعنی کہ جو جن کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی، جو صرف اپنی ضرورت کو بمشکل پورا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے، یعنی کہ جو مظلوم ہوتے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے ان کی فریاد سنتے تھے۔ فریاد یعنی کہ ان کی التجا سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے۔ کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، بے کسوں کو یعنی بے سہاروں کا۔ مقروضوں کا قرض ادا کرتے، حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، یعنی کہ اگر کوئی ایسا مسلمان شخص مر جاتا ہے جس کے ذمہ کوئی ادھار یا قرض واجب الادا ہو اور وہ نہیں دے پاتا، یا اس کے جو ورثہ ہیں وہ چھوٹے ہیں جو نہیں یہ ذمہ داری اٹھا سکتے، تو اس کے بارے میں مجھے خبر دو، اطلاع دو، خبر دو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اور وہ جو ترکہ چھوڑتے یعنی جو بھی وہ جائیداد یا ورثہ وغیرہ چھوڑ جاتا ہے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے تھے، ان کو دیکھنے جاتے یعنی کہ ان کی عیادت کرتے تھے۔ دوست دشمن اور مومن کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی دوست ہو یا دشمن ہو یا مومن کافر ہوں، بلکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا جو ہم نے چھوٹی کلاسز میں مدینہ کی ایک بہت بوڑھی خاتون کا واقعہ سنا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور تو جب وہ بیمار ہوئی تھی آپ سے اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کی دیکھ بھال کی۔ تو اس سلسلے میں مومن کافر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، دعائے خیر یعنی ان کی بھلائی اور نیکی کی دعا فرماتے تھے۔ ہمسایوں کی خبرگیری فرماتے تھے، خبرگیری ان کے دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم کا مجمع تھا یعنی ہجوم تھا، اکٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ شرارتوں سے یعنی کہ اس کی برائیوں سے، اس کی بدیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو کوئی بھی آپ سے کسی کام کا کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے، آر شرمندگی یا شرم۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ، فصل یعنی موسم کا نیا میوہ، میوہ یعنی کہ پھل، موسم کا کوئی بھی نیا پھل جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے، یعنی کہ اسلام میں پہل کرتے۔ یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی چیز سکھانے کے لیے خود وہ چیز کی جائے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں یعنی کہ کمتر رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے ساتھ یعنی بہت نیکی کی، ان کے حقوق مقرر فرمائے، اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا، برتاؤ یعنی اپنے سلوک سے، اپنے رویے سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے یعنی کمتر نہیں ہے، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے یعنی کہ اس کا حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے، یعنی کہ ان کی تسلی اور تشفیع کا خیال رکھتے تھے۔ یہاں تک باقی انشاءاللہ باقی کا نیکسٹ سبق جو ہے وہ ہم آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔